ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو 4 بڑے مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1947 سے 1953 تک کا متضاد دور پہلوی خاندان کے دور میں 1953 سے 1979 تک دوستانہ دور رہا۔ 1979 سے 1990 تک ایرانی انقلاب کے بعد بگڑتا ہوا دور رہا اور 1991 میں خلیجی جنگ کے خاتمے کے بعد سے کھلی دشمنی کا جاری دور۔ 1947 میں ایران ان 13 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے فلسطین کے برطانوی مینڈیٹ کے لیے اقوام متحدہ کے تقسیم کے منصوبے کے خلاف ووٹ دیا۔ 2 سال بعد ایران نے بھی اقوام متحدہ میں اسرائیل کے داخلے کے خلاف ووٹ دیا۔ ایران اسرائیل تعلقات نقشہ ایران اور اسرائیل کے متضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایران ترکی کے بعد دوسرا مسلم اکثریتی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ 1953 کی بغاوت کے بعد جس نے مغرب نواز رہنما محمد رضا پہلوی کو دوبارہ ایران کا شاہ بنا دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کر لیے اور اس کی تھیوکریٹک حکومت اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتی۔ سرد امن سے کھلی دشمنی کی طرف موڑ 1990 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوا۔ سوویت یونین کے انہدام اور خلیجی جنگ میں عراق کی شکست کے فوراً بعد جس کے بعد مشرقی وسطی میں نسبتاً طاقت ایران اور اسرائیل کی طرف منتقل ہو گئی۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں تنازعہ بڑھ گیا کیونکہ یتزاک رابن کی حکومت نے ایران پر زیادہ جارحانہ رویہ اپنایا۔ اسرائیل کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دینے والے محمود احمدی نژاد کے دور صدارت میں بیاناتی تنازعہ گرم ہوا۔ دوسرے عوامل میں جنہوں نے 2 طرفہ تناؤ میں اضافے کا سبب بنایا ان میں اسرائیل کے طویل بیان کردہ بیجنگ نظریے کے مقابلے میں ایران کی جوہری ٹیکنالوجی کی ترقی، حزب اللہ اور فلسطینی اسلامی جہاد اور حماس جیسے اسلامی گروپوں کی ایران کی فنڈنگ نیز دہشت گرد حملوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونا شامل ہیں، جیسا کہ 1992 میں بیونس آئرس میں اسرائیلی سفارت خانے پر حملہ اور 1994 میں ایمیا بمباری اور اسرائیل کی جانب سے عسکریت پسند گروپوں جیسے پیپلز مجاہدین آف ایران اور جند اللہ کے لیے مبینہ حمایت کے ساتھ ساتھ ایران میں مبینہ خفیہ اسرائیلی کارروائیوں بشمول متعدد قتل اور بم دھماکے کیے گئے۔ 1985 سے ایران اور اسرائیل ایک جاری پراکسی تنازع میں مصروف ہیں جس نے مشرقی وسطی کی جغرافیائی سیاست کو بہت متاثر کیا ہے اور اس میں ایرانی اور اسرائیلی تنظیموں کے درمیان براہ راست فوجی تصادم شامل ہیں، جیسا کہ 2006 کی لبنان جنگ، شام اور یمن کے تنازعات میں مخالف دھڑوں کی حمایت سمیت مختلف طریقوں سے تنازعہ چل رہا ہے۔ ایران نے شامی حکومت کی حمایت کی جبکہ اسرائیل نے اپوزیشن گروپوں کی حمایت کی۔ یمن میں ایران نے حوثی باغیوں کو مدد فراہم کی جبکہ اسرائیل نے سعودی قیادت میں باغیوں کے خلاف لڑنے والے اتحاد کو مدد فراہم کی ہے۔ اس تنازع میں سائبر حملے اور ایک دوسرے کی انفراسٹرکچر کے خلاف تخریب کاری بھی شامل ہے۔ بشمول جوہری تنصیبات اور آئل ٹینکرز پر حملے کیے گئے۔ مجموعی طور پر ایران اسرائیل پراکسی تنازعہ ایک پیچیدہ اور جاری تنازعہ ہے جس نے مشرق وسطی کی سیاسی اور سلامتی کی حرکات پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ شام کی خانہ جنگی کے دوران ایران اسرائیل تنازعہ شامی تنازع کے دوران شام اور اس کے ارد گرد ایرانی اسرائیلی تعطل سے مراد ہے۔ 2011 کے بعد سے شام میں بڑھتی ہوئی ایرانی شمولیت کے ساتھ تنازعہ ایک پراکسی جنگ سے 2018 کے اوائل تک براہ راست تنازع میں بدل گیا۔ کئی مواقع پر 2013 اور 2017 کے درمیان اسرائیل نے مبینہ طور پر شامی علاقوں یا لبنان میں حزب اللہ اور ایرانی اہداف پر حملے کیے یا اس کی حمایت کی۔ اس قسم کے پہلے معتبر طور پر رپورٹ ہونے والے واقعات میں سے ایک 30 جنوری 2013 کو پیش آیا جب اسرائیلی طیارے نے شام کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا جو مبینہ طور پر ایرانی ہتھیار حزب اللہ کو لے جا رہے تھے۔ عادتاً اسرائیل نے اس واقعے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مبینہ طور پر تاکہ شامی حکومت جوابی کارروائی کا پابند محسوس نہ کرے، شام نے مئی 2013، دسمبر 2014 اور اپریل 2015 میں اسرائیلی فضائیہ کے واقعات کے حوالے سے کچھ رپورٹس کی تصدیق کی اور دیگر کی تردید کی۔ اسرائیل نے منظم طریقے سے شام کی سرزمین میں حزب اللہ اور باعثی شامی اہداف کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ 2015 میں حزب اللہ کے مشتبہ عسکریت پسندوں نے شیبہ فارمز میں اسرائیلی فورسز پر جوابی حملے کیے۔ مارچ 2017 میں
में शाम ने गोलान की पहाड़ियों के इसराइल के ज़ेर कंट्रोल हिस्सों की तरफ तियारा शिकन मिसाइल दागे, जिसमें मुबैना तौर पर इसराइली फिज़ाइया के हथियारों को निशाना बनाया गया। इसके बारे में शाम ने दावा किया है कि वो शाम के शहर पालमीरा में अहदाफ पर हमला करने जा रहे थे। इस वाक़ये के बाद रियासत इसराइल ने कहा है कि वो असली खेप को निशाना बना रही है, जो इसराइल मुखालिफ फोर्सेस खास तौर पर लबनान में वाक़िया हिज़्बुल्लाह की तरफ बढ़ रही है। इसराइल ने शाम के इस दावे की तरदीद की कि एक जेट लड़ाका तियारा मार गिराया गया था और दूसरे को नुकसान पहुंचा था। इसराइल ने इस वाक़ये के बाद शाम या मशरिक़ वस्ता में कहीं भी किसी पायलट या तियारे के लापता होने की इत्तला नहीं दी। बाज़ ज़राए के मुताबिक ये वाक़या पहली बार था जब इसराइल हुकाम ने शाम की खाना जंगी के दौरान हिज़्बुल्लाह के काफ़िले पर इसराइली हमले की तस्दीक की थी। बाज़ ज़राए के मुताबिक ये वाक़या पहली बार था जब इसराइली हुकाम ने शाम की खाना जंगी के दौरान हिज़्बुल्लाह के काफ़िले पर इसराइली हमले की तस्दीक की थी। दिसंबर 2017 के अवैल तक इसराइली फ़िज़ाइया ने शाम में गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान कम अज़ कम 100 हमलों की तस्दीक की है, जिनमें से तमाम हिज़्बुल्लाह और बाइसियों के हथियारों के काफ़िलों को निशाना बनाया गया था। सितंबर 2018 में इसराइली फ़िज़ाइया ने बताया कि इसने सिर्फ 2017-18 में ईरानी अहदाफ पर 200 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए हैं। 2023 और 24 में इसराइल हमास जंग के आगाज़ के बाद से शाम में इसराइली हमलों की तादाद और शिद्दत में इजाफा हुआ। ये इत्तला मिली है कि इसराइल ने एडवांस वार्निंग देना बंद कर दिया है और वो मारने के लिए बमबारी कर रहा है, जबकि हाल ही में ईरान ने बहुत से ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए हैं, जिसके जवाब में इसराइल धमकियाँ दे रहा है।